अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल हम सफ़र तू बने की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चले मैं मज़ीद वक्त नहीं लेती और शुरू करती हूँ नावल हम सफ़र तू बने एपिसोड 5। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख खुली। खुद को सोफे पर लेटे देख उसे रात का मंजर याद आया था। वो उसे छोड़कर कल स्टडी में चला आया था, वहीं सो गया था। चेहरे पर दोनों हाथ फिरते वो उठा। स्टडी से निकलकर कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी सबसे पहली नज़र बेड पर बेखबर सोई नैन पर पड़ी थी। खुद में सुकड़ी सिमटी वो बेड के किनारे पर सो रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान वाज़ेह थे। गहरा सांस लेते वो बेड पर आकर बैठा। तकिए पर सर रखते वो लाइट्स ऑफ करता आंखों पर हाथ रख गया था। फिलहाल वो कुछ भी नहीं सोचना चाहता था। उसकी दोबारा आंख खुली तो कमरे में सुरमई रोशनी बिखरी हुई थी। घड़ी सुबह के 5:30 बजा रही थी। खतीब ने एक नज़र अपने पहलू में देखा जो कि खाली था। उठकर बैठते उसने बेड क्राउन से टेक लगाया, तभी उसकी नज़र बिल्कुल सामने नैन तारा पर पड़ी। वो फजर की नमाज अदा कर रही थी। सब्ज रंग के दुपट्टे को चेहरे के गिर्द बांधे उसके चेहरे पर बला का सुकून था। सलाम फेरते अब वो दुआ मांग रही थी और खतीब वो पास उसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। चेहरे पर दोनों हाथ फेरकर वो उठी, तभी उसकी नज़र खुद को तकते खतीब पर पड़ी। मुझे क्यों नहीं जगाया नमाज के लिए? वो उससे पूछ रहा था। नैन ने उसका चेहरा देखा। अब वो उसे क्या कहती कि सामने मौजूद शख्स से उसे डर लग रहा था। उसे अपने पहलू में देख न जाने कितने लम्हे वो सांस नहीं ले सकी थी। उसे बुत बने खड़े देख वो खुद अपनी जगह से उठा और अलमारी से कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हुआ था। खतीब के कमरे से जाते ही उसकी सांसें बहाल हुई थीं। उस शख्स की मौजूदगी नैन की जान निकालने के लिए काफ़ी थी। दरवाज़ा नॉक होने पर उसने जल्दी से सर पर दुपट्टा लिया और सुरह से दरवाज़ा खोला। सामने ही अम्मा बेगम खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी सरकार। उनके आगे सर झुकाते उसने अदब से उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, सदा सुहागन रहो। उसके सर पर हाथ रखते वो कमरे में दाखिल हुई तो नैन ने जल्दी से बेड पर उनके बैठने के लिए जगह बनाई। खतीब कहाँ है नैन? जी वो अंदर है बड़ी सरकार। नैन कुछ हुआ है बेटा? उसकी आंखों की सुर्खी देख वो पूछे बगैर नहीं रह सकी थी। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती खतीब कमरे में दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। उनके आगे झुकते उसने अम्मा बेगम से प्यार लिया था। वालेकुम अस्सलाम। नैन बच्चे तैयार हो गई हो तो बाहर आ जाओ, नाश्ता तैयार करवा दिया है। जी बड़ी सरकार। बड़ी सरकार नहीं नैन तारा, अम्मा बेगम। हम खतीब की तरह अब तुम्हारी भी अम्मा हैं। उसे गाल पर प्यार करते वो शफ़क़त से बोली, जिस पर नैन इस बात में सर हिला गई। नाश्ते के टेबल पर सब मौजूद थे सिवाय अक्सा के। उसकी गैर मौजूदगी महसूस कर खतीब अपनी जगह से उठा। कहाँ जा रहे हो खतीब? अक्सा को लेने। बिना किसी की जानत देखे वो ऊपर के जाने पड़ गया। नैन ने उसे ऊपर जाते देखा था। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके साथ अक्सा भी थी। उसका हाथ खतीब के हाथ में था। उन दोनों को आते देख नैन ने जल्दी से सर झुका लिया। खतीब ने अक्सा के लिए अपने पास रखी कुर्सी आगे की जिस पर वो मुस्कुरा कर बैठी थी और एक नज़र सर झुकाए बैठी नैन को देखा। कैसी हो नैन तारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम नाश्ता करो, अच्छे से करना, तुम्हारा अपना ही घर है ये। जी। उससे मज़ीद कुछ नहीं कहा गया। बाकी का नाश्ता खामोशी से हुआ था। नाश्ता करके वो अपने कमरे में आ गई। ख़ुद को आईने में देख उसकी आंखें भर आई थीं। कैसी अजीब सी शादी थी, ना शौहर के लाड थे ना उसकी मोहब्बत भरी नज़रें। क्या सोच रही हो नैनतारा? अक्सा को देख उसने जल्दी से ख़ुद को रिलैक्स किया था। कैसी गुजरी रात? जी। उसे समझ नहीं आया सवाल का क्या जवाब दे। खतीब का रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? नैन घबराओ नहीं, मुझे सच सच बताओ, क्या बात है? क्या खतीब ने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं। न जाने क्यों वो उसे सच नहीं कह सकी। ये तो अच्छी बात है। बस अब जल्दी से तुम एक प्यारा सा बच्चा पैदा करो। अक्सा यहाँ क्या कर रही हो? खतीब की आवाज़ पर नैन का दिल किया वो यहाँ से गायब हो जाए। यकीनन वो अक्सा की कही बात सुन चुका था। मैं नैन से पूछ रही थी कि कब हमें खुशखबरी सुना रही है। अक्सा क्यों इतनी बेशर्मी से ऐसी बात कर रही थी? शर्म से नैन का चेहरा सुर्ख हुआ था। खतीब ने बगौर उसका चेहरा देखा। हर चीज़ अपने वक्त पर हो जाएगी। खैर, तुम्हारी अम्मी आई हैं, जाकर उनसे मिल लो। क्या वाकई अम्मी आई हैं? खुशी से चहकते हुए वो बाहर बढ़ी थी। उसके जाते ही दरवाज़ा बंद करते खतीब उसके पास बेड पर आकर बैठा जो सुर्ख चेहरा लिए चादर पर लकीरें बना रही थी। खतीब ने उसे देखा और फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रखा।
اس کی حرکت پر نین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اکثر سے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیوں نہیں بتایا تم نے اسے کل ہمارے درمیان کیا ہوا تھا؟ وہ آپ سے ناراض ہو جاتی۔ اس کے ہاتھ کے نیچے دبے اپنے ہاتھ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے ہلکان ہو رہی تھی، لیکن خطیب کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط تھی۔ تم کیوں اس شادی کے لیے راضی ہوئی، وہ بھی یہ جان کر کہ میں شادی شدہ ہوں؟ کیا کمی تھی آخر تم میں ایسی؟ وہ لفظوں کے تیر چلاتا اس کے دل پر سیدھا وار کر رہا تھا۔ نین کے ہاتھ پر اسے گرفت اتنی مضبوط تھی کہ انگلی میں پہنی انگوٹھی اس کی کھال میں دھس رہی تھی۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں، جو ان آنسوؤں سے دوسروں کو بیوقوف بناتی ہیں، لیکن میں بیوقوف نہیں ہوں نین تارا۔ یہ بھول ہے تمہاری کہ میں تمہیں کوئی مقام دوں گا۔ اس کا ہاتھ سختی سے جھٹکتے اس نے نین کا منہ دبوچا اور اس کے منہ پر غراتے وہ جھٹکے سے اسے بیڈ پر پھینکتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اچانک سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ یہاں اسے نہیں رہنا تھا، یہاں وہ کچھ بھی کر لے گی، کیسے بھی کر کے اقصیٰ کا دیا احسان اتار دے گی، مگر وہ یہاں نہیں رہے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ نین، میں نے 2 دفعہ تمہیں آواز دی، تم آئی کیوں نہیں بیٹا؟ کمرے میں داخل ہوتے اماں بیگم نے اس سے کہا، جو بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی سسک رہی تھی۔ اسے روتے دیکھ ان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ فوراً سے پہلے اس تک پہنچی تھیں۔ نین تارا، کیا ہوا ہے بیٹا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ اس کے تڑپتے سسکتے وجود کو دیکھ انہوں نے فوراً سے اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز آپ مجھے گھر بھجوا دیں، میں یہاں نہیں رہنا۔ مجھے گھر جانا ہے، میں بری لڑکی نہیں ہوں۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ اماں بیگم کی نظر اس کی انگلی پر پڑی جہاں پر بنے زخم سے خون رس رہا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ انگلی میں چوٹ کیسے لگی؟ ان کا دل انجانے خوف سے دھڑکا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی بس ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو بیٹا، میں بات کرتی ہوں خطیب سے۔ نہیں، آپ ان سے کچھ مت کہیے گا پلیز۔ اس نے ایک دم ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روکا تھا۔ پھر بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، مجھے بس میرے گھر جانا ہے، میرے بابا کے پاس۔ میں سارا قرض اتار دوں گی، میں قسم کھاتی ہوں، میں بہت محنت کروں گی۔ قرض؟ کون سا قرض؟ انہیں سمجھ نہیں آیا تھا۔ بابا کے علاج پر جتنا پیسہ اقصیٰ بی بی نے دیا میں سب چکا دوں گی، پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا۔ تم نے خطیب سے اس لیے شادی کی ہے کہ نین، کہ تم ہماری مقروض تھیں؟ ان کے پوچھنے پر اس نے جلدی سے سر ہلایا۔ اماں بیگم کو سن کر جھٹکا لگا تھا۔ وہ سمجھتی تھی اقصیٰ بدل گئی ہے، لیکن نہیں، سانپ اپنی فطرت کبھی نہیں بدلتا۔ میں بات کروں گی خطیب سے، وہ کچھ نہیں کہے گا آپ سے تمہیں بیٹا، وہ شوہر ہے تمہارا۔ مجھے نہیں چاہیے شوہر، آپ پلیز میری بات سن لیں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ ماں باپ کی لاڈلی جس نے کبھی ان کی اونچی آواز تک نہیں سنی تھی، کیسے اتنا برا رویہ برداشت کر لیتی؟ وہ 18 کی ضرور تھی، مگر اس کا دل بہت نازک سا تھا۔ اماں بیگم کو اپنے فیصلے پر شدید پچھتاوا ہوا تھا، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دیں خطیب، میں نے آپ کو شادی کے لیے مجبور کیا۔ خطیب کے سینے سے لگی وہ اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ اب کیا فائدہ معافی کا؟ جو تم چاہتی تھی وہ تمہیں مل گیا۔ وہ اسے سخت خفا تھا۔ خطیب، مجھے آپ کا بچہ چاہیے جسے میں اپنا کہہ سکوں، جو میری ممتا کی آنکھ کو ٹھنڈا کر سکے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ چاشنی بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ آپ کو نین تارا کیسی لگی؟ پتہ نہیں۔ اس کے روکھے انداز پر وہ مسکرائی تھی، دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی تھی۔ آپ نہیں جانتے میں نے نین تارا کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ کیوں کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے اسے سوال کر رہا تھا۔ تاکہ ہمارا ہونے والا بچہ بہت خوبصورت ہو۔ نین تارا بس اسے جنم دے گی، لیکن بچہ تو ہمارا ہوگا نا۔ مجھے اب اس دن کا بے صبری سے انتظار ہے جب وہ میری گود میں آئے گا۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ خطیب بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اتنی مشکل سے اس کا موڈ ٹھیک ہوا تھا، اگر اسے کل رات کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ پھر سے خفا ہو جاتی، اس لیے وہ بات ہی بدل گیا۔ تمہاری امی اتنی جلدی واپس کیوں چلی گئیں؟ یہاں پاس میں کسی کی عیادت کے لیے آئی تھیں تو ملنے چلی آئیں۔ ان کا دل تھا رکنے کا۔ ظاہر ہے ہر ماں کو اپنی بیٹی کی فکر ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہے میرے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل تھا۔ وہ ہر بات پر اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس نے خطیب کی شادی کروا کر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اقصیٰ، تم میری بیوی ہو، میں تمہاری جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، نہ کوئی تمہاری جگہ کبھی لے پائے گا۔ میں جانتی ہوں خطیب، لیکن آپ کو نین تارا کو قبول کرنا پڑے گا تاکہ جس وجہ سے یہ شادی ہوئی ہے وہ پوری ہو سکے۔ اگر یہ پوری نہ ہی ہوئی تو میں اس حویلی میں نہیں رہوں گی۔ خطیب ادا، بڑی سرکار آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ملازمہ کی آواز پر وہ رکا تھا۔
آتا ہوں میں۔ جائیں خطیب، اماں بیگم بلا رہی ہیں۔ اقصیٰ کے کہنے پر اسے کمرے سے نکلتا نیچے اماں بیگم کے کمرے میں آیا۔ وہ اسے بیڈ پر بیٹھی نظر آئیں۔ آپ نے بلایا تھا؟ ہاں، بیٹھو، کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ وہ بہت سنجیدہ تھیں۔ خطیب، آپ نین تارا کو طلاق دے دیں۔ ان کی اس بات پر خطیب نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ کل تک وہ اس کی شادی سے سب سے زیادہ خوش تھیں، اور آج ہمارے لیے شادی ایک بہت مقدس رشتہ ہے خطیب شاہ، لیکن اگر آپ اسے نبھا نہیں سکتے تو بہتر ہے اس رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ آپ سے اس لڑکی نے کچھ کہا ہے؟ اس کے کشادہ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ نہیں۔ آپ کو لگتا ہے امی میں کوئی بچہ ہوں جو باتوں کو سمجھ نہیں سکوں گا؟ مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے خطیب شاہ۔ اس کے انداز پر وہ بھڑکیں۔ میں سب اچھے سے سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں، اور آپ کو میرے خلاف کس نے بھرا ہے۔ بچہ نہیں ہوں میں، بے فکر رہیں، اب سے آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے انداز نے کلثوم بیگم کو خوفزدہ کیا تھا۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ وہ اسے روک بھی نہیں سکی تھیں۔ ان کا دل کیا جا کر اقصیٰ سے سوال کریں، لیکن کس منہ سے؟ وہ بھی تو اس کے ساتھ ہی تھی نا، کس منہ سے وہ بات کرتی؟ افسوس سے انہوں نے اپنا سر پکڑا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔